السلام علیکم۔ آج آپ کو ایک ایسے پرندے کے بارے میں بتاؤں گا جو زمین کے پوشیدہ خزانے کو تلاش کرتا ہے۔ ہدہد دنیا کا قدیم اور معروف پرندہ ہے۔ اس کو انگریزی زبان میں ہوپو کہا جاتا ہے۔ اب تک اس کی 7 اقسام دریافت کی گئی ہیں۔ اس کے سر پر نیم دائروں تاج جیسی ساخت پائی جاتی ہے جو پروں سے بنی رہتی ہے۔ اس کے تاج میں موجود ہر پر کے آخری کنارے کالے رنگ کے ہوتے ہیں۔ اسی تاج اور پروں کی خاص ترتیب کے باعث اس پرندے کی خوبصورتی میں کافی اضافہ ہوتا ہے۔ جب کبھی یہ پرندہ تناؤ میں رہتا ہے یا خطرہ محسوس کرتا ہے تو اس کے تاج کے پر عمودی حالت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ اس کے پاؤں چھوٹے ہوتے ہیں اور بآسانی زمین پر دوڑ یا چل سکتا ہے۔ یہ چلتے ہوئے بار بار اپنی چونچ زمین پر مارتا ہے اور غذا حاصل کرتا ہے۔ بڑے کیڑوں کو چونچ میں لے کر اس کو گھماتا ہے اور اس کا خول علیحدہ کر کے اس کو چونچ میں لے کر اچھالتا ہے، جو دیکھنے والے کے لیے عجیب دلچسپ منظر ہوتا ہے۔ اس کی چونچ لمبی اور اگلی جانب ہلکی سی مڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی آواز میں موسیقیت ہوتی ہے اور اس کا نام خود اس کی آواز کی دین ہے۔ یہ اکیلا رہتا ہے۔ مخصوص حالات میں اس کے جوڑے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی اڑان اونچی نہیں ہوتی، لیکن شکاری پرندوں سے بچنے کے لیے یہ آسمان کی انتہائی اونچائی میں بھی اڑ سکتے ہیں۔ یہ درختوں کے کٹاؤ یا دیواروں کے سوراخوں میں رہتے ہیں۔ مادہ 6 تا 8 انڈے دیتی ہے۔ 16 تا 19 دن بعد بچے باہر آتے ہیں۔ ان کا نر مادہ اور بچوں کی غذا کا انتظام کرتا ہے۔ بچوں کی پیدائش کے بعد بھی مادہ ان کو مزید 10 دن گرم رکھتی ہے تاکہ بچے ماحول سے ہم آہنگی پیدا کر لیں۔ اس پرندے کی اہم خاصیت درخت کے تنے کو کترنا ہے۔ ہدہد کو عموماً ہم 80 کی دہائی میں دیکھ چکے ہیں اور ہر وقت اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ہدہد بر اعظم انٹارکٹیکا کے علاوہ ہر بر اعظم پر پایا جاتا ہے۔ یہ عمودی طور پر بھی درخت پر چڑھ سکتے ہیں۔ لکڑی کو کترنے ہوئے یہ اسے مضبوطی سے اپنے پنجوں سے پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد کترنے کا عمل شروع کرتے ہیں۔ ہدہد کے لکڑی کترنے کی 3 وجوہات ہیں۔ لکڑی کترنا اس کا آپس میں گفتگو کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ لکڑی کترتے ہوئے یہ مخصوص آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے کو اپنے پیغامات پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس عمل کے ذریعے یہ تنوں میں رہنے والے کیڑوں تک پہنچتے ہیں اور انہیں اپنی خوراک کا حصہ بناتے ہیں، جبکہ انڈے دینے کے لیے بھی یہ درخت کے تنوں میں سوراخ بناتے ہیں۔ ہدہد کی ایک قسم ان سوراخوں میں سردیوں کے لیے خوراک بھی محفوظ کرتی ہے۔ درخت کترتے ہوئے ان ننھے منھے پرندوں کے سر کو زوردار جھٹکا لگتا ہے، تاہم اس قدر سخت تنے کھودنے کے بعد بھی یہ بالکل چاقو چوبند اور تندرست رہتے ہیں اور ان کے سر کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ دراصل ان پرندوں کے سر میں نرم ٹشوز اور ایئر پاکٹس ہوتے ہیں، جس کے باعث ہدہد کسی بھی نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔ ہدہد سلیمان علیہ السلام کے پاس رہتا تھا اور سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا تھا خط دے کر، اور اس کو پیغام پہنچایا تھا۔ ہدہد کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ نمل میں آیت نمبر 22 میں آیا ہے، اور ہدہد سلیمان علیہ السلام نے جو ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا تھا وہی واقعہ سورۃ النمل میں موجود ہے۔ ہدہد وہ واحد پرندہ ہے جو زندگی میں صرف ایک بار شادی کرتا ہے اور اپنے جیون ساتھی کی وفات کے بعد بھی اکیلے ہی زندگی گزار دیتا ہے۔ یہ اپنی مادہ کو مہر میں کھانے کی کوئی چیز پیش کرتا ہے۔ اگر وہ اسے کھا لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شادی کے لیے راضی ہے۔ پھر نر اس مادہ کو اپنے گھونسلے کی طرف لے کر جاتا ہے، جو اکثر اوقات کسی درخت میں سوراخ کر کے بنایا ہوتا ہے۔ اگر اسے گڑ پسند آ جائے تو دونوں رشتہ ازواج میں منسلک ہو جاتے ہیں۔ مادہ عموماً ہر موسم میں 6 سے 8 انڈے دیتی ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں میں کسی کو بھی کھانے کی کوئی چیز مل جائے وہ اکیلے نہیں کھاتے، بلکہ دونوں کو اکٹھا ہونے کے بعد ہی اسے کھاتے ہیں۔ ہدہد کی چھٹی حس اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ زمین کے اوپر سے ہی پانی کو محسوس کر لیتا ہے
اور زمین میں پوشیدہ خزانے کو تلاش کر لیتا ہے۔ اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اس سے زیر زمین پانی ڈھونڈنے کا کام لیا تھا۔ حدود ہزاروں میل کا سفر بغیر رکے طے کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسی وجہ سے سلیمان علیہ السلام نے اسے دوسرے ملک ملکہ بلقیس کے پاس خط دے کر بھیجا تھا۔ ہدہد کی ازدواجی زندگی آج کے دور کے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے کہ وہ عقل نہ رکھنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا کتنا خیال رکھتے ہیں اور انسانوں کی آپس کے جھگڑے ہی ختم نہیں ہوتے۔ ناظرین، ہدہد انتہائی شریف اور انتہائی خوبصورت پرندہ ہے اور دیکھ کر اس کو قدرت کا احساس ہوتا ہے، قدرت کی فطرت کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کتنے خوبصورت پرندے پیدا کیے ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو ہدہد سے متعلق۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔